بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہو گئی. اس کا ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو ذہن نشین ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. آمین. اے اللہ ہماری دعا قبول فرمائی. اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کتاب پہ آپ کو ملے گا. الف لام میم جس سے قرآن جو شروع ہو رہا ہے وہ پورا کا پورا آپ کی اس دعا کا اثر ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اسی میں سیدھا راستہ ہے. پورا آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو سمجھ لو کہ آپ سیدھے راستے پر چل پڑے. اب یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. یہ سورت مدنی سورت کہی جاتی ہے. اس کی زیادہ تر آیتیں، زیادہ تر اس کا حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور اس کا کچھ حصہ آمن الرسول سے اخیر تک، جو اخیر کا رکوع ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. معراج کے زمانے میں یہ نازل ہوا ہے. بہرحال یہ پورا قرآن جو ہے نا، اس کے اندر سورتوں کی اعتبار سے تقسیم ہے. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک کی، چند حافظ بچے بھی اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی سورتوں کو کیا کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک کی سورتوں کو طوال، سبع طوال کہا جاتا ہے. 7 سورتیں ہیں طوال، لمبی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے. وہاں سے سورہ یونس کے بعد سورہ ہود سے لے کر سورہ نحل تک کی سورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے، اور سورہ نحل سے سورہ حجرات تک کی سورتوں کو معین کہا جاتا ہے، اور سورہ حجرات سے لے کر ناس تک کی سورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو مفصلات کہا جاتا ہے، اسی لیے آتا ہے کہ بھئی طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، یہ جو اس میں تقسیم ہے. سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل، اور بروج سے اذا زلزلت تک کی صورتوں کو اوساط مفصل، اور اذا زلزلت الناس تک کی صورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے. کب پڑھی جاتی ہے یہ ہمارے تعلیم جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کون سی صورتوں کو کب پڑھا جاتا ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام رکھا ہے سورہ بقرہ. بقرہ کا ترجمہ ہے گائے، بقرۃ معنی گائے. تو اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے تمام سورتوں کی جو نام رکھے ہیں اس کا کوئی سبب ہے، اس کا کوئی کارن ہے، اور وہ کارن اور وہ سبب ایسا ہے جو عجیب و غریب ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کی قدرت اور اللہ کا کرشمہ، اللہ کی خاص نصیحت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اس سورت کا وہ نام رکھا جاتا ہے. تو اس سورت کا نام رکھا ہے سورہ بقرہ. اس سورہ بقرہ کو میں پوری سورہ بقرہ کی تفسیر نہیں کروں گا. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے اخیر کا رکوع، ان 3 کی میں تفسیر کروں گا اس میں. تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کا نام،
بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کو؟ تو اس سورت کا جو بقرہ نام ہے تو بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اس میں ایک گائے کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے, بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. تو اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے, تو اللہ نے اپنی قدرت اس کے اندر ظاہر کی ہے, اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے. کیا قصہ ہے وہ؟ آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے, لوگوں کو جو شک ہے, تو اس سورت کے اندر اس قصے کو بیان کر کے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے, موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بڑی قدرت رکھتا ہے. تو اس قصے سے معلوم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عامیل. بڑا مالدار تھا, بہت پیسے اور بہت سونا چاندی اس کے پاس تھا. اس کی صرف ایک لڑکی تھی, اس کی وارث جو بننے والی تھی وہ صرف ایک لڑکی تھی, اس کا لڑکا کوئی نہیں تھا. تو اس کے چچا کے لڑکے جو دوسرے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ مرے, اور جب ظاہر بات ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, نر اولاد لڑکے, تو حصہ ہمارا آئے گا, تو ہم اس کے مال پر قبضہ کریں گے. تو اس میں سے ایک آدمی نے یہ سوچا کہ اس کی لڑکی سے میں شادی کروں گا, تو لڑکی سے شادی کی تو اس کے باپ مرے گا تو وہ مال لڑکی کو ہوگا, اور لڑکی کا مال میرا ہی مال ہے, میری بیوی کا. لہذا وہ مر نہیں رہا تھا. جو جلدی تھوڑی مریں گے, تو ان کی موت آئے گی تب مریں گے نا. تو اب اس نے سوچا کہ یہ مال پتہ نہیں یہ کب مرے گا, ہاتھ آئے گا نہیں آئے گا, تو اس کا کچھ جگاڑ کرتے, اس کا کوئی راستہ نکالتے. چلو, تو بیچارے کو پکڑ کے کہیں لے گئے. جس گاؤں میں رہتے تھے اس کے علاوہ قریب میں کوئی دوسرا گاؤں تھا, وہاں اٹھا کے اس کو رات کو رہ گئے اور وہی اس کو مار دیا. اب جس کو ہرس ہوتی ہے نا, لالچ, یہ موت, لالچ خود موت ہے. جہاں آدمی نے لالچ کی سمجھ لو کہ وہ کہیں پھنسے گا, وہ کہیں نہ کہیں پھنسے گا. اور جہاں لالچ ختم تو آدمی اطمینان میں, سکون میں, اچھی نیند سوئے گا. اور لالچ ہے تو ہر وقت انسان کو فکر, تفکرات انسان کے دل میں اتنے گھسیں گے کہ اس کو نہ نیند آئے گی, کچھ نہیں ہوگا. بہرحال امن فوت, نہ نماز کا ٹھکانہ, کسی بھی چیز, وہ لالچ کے چکر میں گھوم رہا ہے. تو ایک تو اس کے مال پر, جو مالدار آدمی تھا اس کے مال پر ہرس تھا. دوسرا یہ ان کے دل میں تھا کہ ہم مار کے اس گاؤں کے قریب لوگوں کو ڈال دیں گے تو ہم تہمت لگائیں گے اس گاؤں والوں نے اس کو مار دیا. اور جس گاؤں کے قریب میں, اس زمانے میں ایسا تھا کہ جس گاؤں کے قریب میں کوئی آدمی مر گیا تو گاؤں والوں کے ذمہ دیت ہوتی تھی کہ تم میں سے کسی نے مارا ہے, لہذا تم دیت دو. اس کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے, تو 100 اونٹ لاؤ اور دو ان کے رشتہ داروں کو, تو وہ مال بھی ملے گا اس کو. یہ ہے. اب مار کے تو آ گئے, اور مار کر آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور رونے لگے کہ ہمارے آدمی کو کسی نے مار دیا. یوں آدمی مار کے پھر ایسا کرتا بھی ہے بہت سی مرتبہ, جس کو مار خود قاتل ہے لیکن خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی سب سے زیادہ پریشان میں ہوں اس کے قتل سے, سب سے زیادہ دکھی میں ہوں, ایسا دکھاوا کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کو کہو کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا کچھ حصہ جو مر گیا ہے اس کو لگاؤ, تو وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ کہہ رہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ بھئی تم ایک گائے ذبح کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی عجیب و غریب تھی, ٹیڑے مزاج کی تھی, سیدھی نہیں چلتی تھی. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی بھی اللہ کا حکم آتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی خامی نکالتی تھی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم سے بڑے پریشان تھے. تو کہا اتتخذنا ہزوا, اے موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو,
کہ بھئی گائے کو ذبح کرو اور اس کا جسم کا کچھ حصہ اس مرنے والے کو لگاؤ, آدمی بولے گا یہ ایسا کیسے, ایسا ہوتا ہوگا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ایسا. تو موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, ارے مذاق کرنا میرا کام نہیں ہے, میں تو اللہ کا حکم بتا رہا ہوں, تم اس کو کہہ رہے ہو مذاق ہے. مذاق نہیں ہے, حقیقتاً ہے. نبی مذاق کیسے کرے گا ایسا, اور وہ بھی اپنے قوم کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام جب جلال میں آئے نا تو وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے. اچھا ٹھیک ہے, بتائیے کیسی گائے کیسی ہونی چاہیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اپنے رب سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیے جب آدمی اللہ کے حکم کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے نا تو مصیبت میں پھنستا ہے. اللہ کے حکم میں ٹال مٹول نہیں کر رہا, بس کرو, اللہ کا حکم ہے. کیوں ایسا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس زمانے میں بھی پوچھتے ہیں, اس زمانے میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے پوچھا, ظہر اثر میں قرات آہستہ ہے, مغرب عشاء فجر میں زور سے, ایسا کیوں؟ ارے بھائی اس سے تجھے کیا مطلب آہستہ ہے کہ زور سے, تو تیرا پڑھنا جیسا پڑھنے کا حکم ہے, لیکن ایسا کیوں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ایک صحابی تھے, ان کے دلوں میں نبی کا, اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے, بات ختم, جاؤ چھٹی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا, میرے نبی کا حکم ہے, بس بات ختم. اس زمانے میں بھی لوگ ایسا پوچھتے ہیں. بہرحال میں اس کو اب تفصیل بیان کرنے جاؤں گا, اس کا بھی علماء نے اس کا جواب لکھا ہے, لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹال بٹول کی بڑی رواج, یہ مسئلہ ہے. کیوں ایسا ہے, ایسا کیوں؟ ارے بھائی اللہ کا حکم ہے, کیوں ایسا؟ اللہ کا حکم ہے, بات ختم. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بس ایسا ہی مان کر چلو. عقل لڑانے جائیں گے نا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر موزے پر, چمڑے کے موزے پر مسح کرنا کہاں ہے؟ اوپر کے حصے میں. پنجا جو ہے, پنجا اوپر کے حصے میں مسح کرنے کا ہے. موزہ خراب کہاں ہوتا ہے؟ اوپر خراب ہوتا ہے, نیچے خراب ہوتا ہے. چلتا ہے آدمی تو نیچے سے خراب ہوتا ہے, تو کہاں ہونا چاہیے مسح؟ ارے بھائی نیچے ہونا چاہیے, اس لیے کہ ڈنڈا تو نیچے سے ہوا ہے, اوپر تو کہاں ڈنڈا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اسلام کا مدار عقل پر ہوتا, اسلام کا مدار عقل پر ہوتا تو موزے کا مسح اوپر کی بجائے نیچے ہوتا. چمڑے کے موزے پر مسح کا حکم اوپر کی بجائے نیچے کے ہوتا, لیکن مدار عقل ہے ہی نہیں. کیا ہے پھر؟ اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ, بس بات ختم. یہی اگر آدمی فیصلہ کر لے تو پریشانی نہیں ہے. اور جہاں ایسا کیوں ایسا ہے, مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ کسی کا باپ زندہ ہے اور ایک بیٹا مر گیا اور اس بیٹے کی بھی اولاد ہے, تو اب جب دادا مرے گا تو جو اس کا بیٹا مر گیا ہے اس کے جو پوتے, اس کے جو پوتے ہیں نا ایک دو, تو اس کو حصہ اللہ نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی اولاد کو ملے گا, پوتے کو نہیں ملے گا. تو اب سوال کرتے ہیں ایسا کیوں, ایسا کیوں؟ ارے کیوں؟ تم نہیں سمجھتے اس کو کون کرے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ایسا ہے. لیکن ایسا حکم بھی ہے کہ وہ دادا بیوقوف ہے جو اپنے اس اللہ کے حکم کو جانتا نہیں ہے, ورنہ اگر دادا چاہے تو اپنے بیٹوں سے زیادہ پوتوں کو دے سکتا ہے اپنے مال میں سے, لیکن اس کو تو مرنے سے پہلے دینا نہیں ہے کسی کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ اپنے 33% حصے میں سے یہ پوتے کو آپ وصیت کر کے جاؤ, وصیت کر کے جاؤ تو ملے گا. وصیت کرو نا, لیکن تم کو تو وصیت نہیں کرنے, مرنے کے بعد پوچھنے آتے ہیں کہ اب اس کو نہیں ملتا ہے. اب اسلام کیا کرے گا؟ جب تیرے حصے میں, تیرے اختیار میں تھا تب تو نے دیا نہیں, اور اب کہہ رہا ہے اسلام پر تو تہمت لگاتا ہے کہ اسلام نے نہیں دیا. اسلام نے تو دیا تھا تیرے کو کہ 33% تو دے, لیکن تجھے نہیں دینا تھا اپنے مرنے تک کسی کو. تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ان کی زندگی میں, اس کے 2 بیٹے تھے, اس کے 2 بیٹے. تو
مفتی صاحب نے جس دن انتقال ہوا اسی دن وصیت کیا کی، میرے ان پوتے، یہ جو پوتے ہیں میرے دو جن کا باپ مر گیا ہے، ان کو بھی اب میرے 10 بیٹے نے، ایک تو مر گیا اب 10 ہو گئے، تو 10 نہیں حصے ہوں گے، 12 حصے کرنے کے، میرے مال میں سے 12 حصے کر کے آپس میں تقسیم کرنے کا۔ بس یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم کر سکتے ہو، تو دیکھو کتنا بہترین ہو گیا۔ اب جس دن بیٹا مرے اسی دن دادے کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بیٹے کی، اپنے ان پوتوں کی فکر کرے کہ میرے پوتوں کے حصہ جو میرے بیٹے کو ملنے والا، یہ کہے کہ میرے اس بیٹے کو جو حصہ ملنے والا تھا یہ حصہ میرے ان پوتوں کو ملے گا، میری وصیت کے اعتبار سے تو ملے گا۔ لیکن ہم کب پوچھتے ہیں؟ جب اس کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے نا، پھر جا کر مفتی صاحب کو پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا طریقہ؟ ارے بھائی اب تم نے تو وہ جو طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب آ کے پوچھتے ہو تو کیا طریقہ ہے؟ اب کوئی طریقہ نہیں ہے، جس دن مرے اس دن پوچھو تو طریقہ ہے اس کا، اس کو ملنے کا۔ بہرحال تو بہرحال اسلام، یہ میں کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ چوں چورا نہیں کرنے کا اسلام میں، ایسا کیوں، کیا طریقہ ہے پوچھو جا کے، طریقہ جو بتائے اس پر عمل کرو، ایسا کیوں؟ یہ دیکھو جہاں انہوں نے پوچھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کی ہے، دیکھو سختی اللہ کرتا جائے۔ وہ کہہ رہے گائے کیسی ہونی چاہیے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بڈھی بھی نہیں ہونی چاہیے، گھڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب کرو تلاش کرتے پھرو، بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور پھر بچہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا؟ پٹھا ہونا چاہیے، ذرا دکھنے میں اچھا مضبوط۔ اب اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جیسی ملے کر دو، تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، تو پھر سے پوچھنے آئے، جا کے پھر پوچھنے آئے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، کالا، سفید، چت کبرا، کیسا ہونا چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ اسی سختی لے آتے ہیں جب آدمی بار بار پوچھتا، اور نبی موجود ہو، قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے لا تسألوا عن اشیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایک مسئلے کے بارے میں کسی صحابی نے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ ایسا کیسے، تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، پوچھو مت، پوچھ مت کرو، جو کہا ہے کر لو، چلے گا جیسا کرو گے ایسا، جو پوچھنے جاؤ گے نا تبد لکم تسؤکم، ایسا بدل دے گا جو تمہیں ناپسند ہوگا، اس لیے پوچھ مت کرو۔ نبی جب تک یہ پوچھو مت، جو نبی کہے کر لو، سمجھ میں آئے ایسا کر لو تو ہو جائے گا، تم کو سمجھ میں آیا بس ایسا کرو۔ ورنہ اگر تم نے پوچھا نبی کے سامنے تو اللہ تعالیٰ سختی فوراً کر دے گا۔ اس لیے بھی کہ صحابہ کرام نے کہیں کچھ نہیں پوچھا، ایسا کرو، کرنا ہے جاؤ، عصر کی نماز پڑھنی ہے خیبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اب کیا کیسے تھے، جس حال میں تھے ہتھیار پہ اسی حال میں چل دیے۔ اب راستے میں جا کر پریشانی ہوئی کہ عصر کی نماز، سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا، عصر سے پہلے نکلے تھے، اب خیبر تو 60 کلومیٹر ہے، تو چلتے چلتے تو سورج ڈوب تیاری ہو گئی، تو اب کسی نے نماز پڑھی راستے میں کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے راستے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہت جلدی اور تیزی سے پہنچو، یہ کہا تھا، تو چند نے پڑھی اور چند نے وہاں جا کے پڑھی خیبر میں جا کے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس لیے بیچ میں بالکل رکنے کا نہیں، بھاگو دوڑو جلدی سے پہنچو وہاں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نے کہا کہ ہم نے تو ایسا کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی، اور کسی نے کہا ہم نے تو راستے میں نہیں پڑھی، آپ نے کہا تھا جلدی پہنچو، تو جلدی پہنچنے کے چکر میں نماز وہاں جا کے پڑھی۔ آپ نے کہا ٹھیک، جو کیا ٹھیک، جو کیا دیکھیے کتنی آسانی ہے، کر لینے میں آسانی ہے، اور جہاں تم نے پوچھا ایسا ویسا یوں یہ وہ، تو پھر تم مصیبت میں پھنستے جاؤ گے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا ما لونھا، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ اب اللہ نے ایسا کلر دیکھا، میں تو جتنی گائے گھومتی ہیں اس میں سے ایک بھی کلر ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے، انہا بقرۃ صفراء، زرد پیلی ہونی چاہیے، پیلے کلر کی۔ دیکھیے کہاں ہے پیلے کلر کی گائے، اور کیسی پیلی؟ فاقع لونھا تسر الناظرین، صاف بالکل کلین ہو، اس میں کہیں داغا نہ ہو،
थोड़ा सा टिप का भी नहीं होना चाहिए, जर्दी का, जर्दी के अलावा दूसरे कलर का, चोखा होना चाहिए कलर। और कैसा, खाली चोखा भी नहीं, कोई आदमी उस गाय को देखे तो देख कर वाह खुश हो जाए, यूं उसके दिल से निकले वाह बहुत अच्छी है, कलर इसका बहुत फाइन है, यूं। भाई साहब के लिए देखो कितनी सख्ती आ गई, अब ऐसी गाय तलाश करो, बहुत दिन हो गए गाय तलाश। अब ये इतना भी करने के लिए तैयार नहीं, चंद दबाने पे तलाश किया, मिला नहीं, तो फिर आए कि मिल नहीं रही। अच्छा थोड़ा सा और तफसील उसकी बयान करो ताकि कहीं मिले तो हम उसको फिर आपके पास फिर से पूछने ना आना पड़े कि ऐसी मिली है तो क्या करें। तो अल्लाह ने और सख्ती ला दी। उस जमाने में गाय और बैल के जरिए, जिस तरह अपने यहाँ खेती होती है ना बैल से, तो गाय से भी होती थी और अभी भी होती है, खेती होती है ना खेती। तो अल्लाह ने कहा देखो वो गाय ऐसी होनी चाहिए, दो सिफत और बढ़ा दिया, क्या कि ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द, जमीन में खेत और हल जोत कर उसको जलील न किया गया हो, उससे खेती का काम न लिया गया हो, एक बात। दूसरा वला तस्किल हर्फ, और पहले जमाने में पानी उठा उठा के लाना पड़ता था खेतों में डालने के लिए, तो बैल के ऊपर सारा रखते थे और पानी उसमें भरते थे और फिर खेत में डालते थे। तो कहा उसके जरिए से खेतों को पानी भी न दिया गया हो, कुछ काम न किया गया हो उससे, ऐसी। तो अब इन्होंने कहा कि चलो इंशाअल्लाह हम इसको करेंगे। अब अल-आन जिअत बिल हक, तो अब इसको तलाश किया। एक आदमी के पास मिली, एक बच्चा था, वो भी उसका बाप नहीं था, बच्चा था, उसके पास ऐसी गाय थी, तमाम सिफात ऐसे, जवान थी, कलर उसका जर्द था, खेती में जोती भी नहीं थी, सब कुछ ऐसा था। अब उसको जाके पूछा, एक फरिश्ता उससे पहले एक आया, उससे पहले उस लड़के के पास पूछा कितने की गाय है। तो उसने कहा मुझे ये गाय दे दो, 2 दीनार देता हूं मैं तुम्हें। फरिश्ते ने कहा 2 दीनार। उसने कहा नहीं, मैं मेरी अम्मी को पूछ के बताऊंगा, मेरा बाप तो है नहीं, मेरे अम्मी को पूछ के बताऊंगा। तो कहा ठीक है, पूछ के आओ। तो वो पूछने गया तो उसकी अम्मी ने कहा नहीं देनी है, 2 दीनार तो इतने कम में नहीं देनी। तो कहा चलो, उसने कुछ बढ़ाया कि भाई 10 दीनार। फरिश्ते ने कहा 10 दीनार दूंगा। फिर भी कहा नहीं, एक गाय है, उसमें दूध पीते हैं, वो भी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो उसकी माँ का फर्मा बरदार था ये बेटा, माँ को पूछे बगैर सौदा नहीं किया। तो फरिश्ते ने कहा देख, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, तेरी इस गाय को खरीदने वाले तेरे पास आएंगे, कम कीमत में मत बेचना, बहुत ज्यादा कीमत इसकी लेना। तो फरिश्ता तो आके कह के चला गया। अब ये लोग आए इसके बाद खरीदने के लिए। तो उसने कहा कितने में देनी है। तो जितनी कीमत थी तसव्वुर कोई नहीं कर सकता, इतनी कीमत उसने मांगी। उसने कहा इस गाय के वजन के बराबर सोना दिया, इस गाय के वजन के बराबर सोना चाहिए। अरे इतना सारा सोना कहां से लाएंगे, 100 किलो, कम से कम 120 किलो की होगी, जवान है गाय। तो उन्होंने जाकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि यार मिली तो है, लेकिन इतना ज़रा पैसा कहता है कि हमारे बस में नहीं है इतना ज़रा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया। तो उसने आते ही एक सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम से, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूल दे, क्या मेरा इख्तियार नहीं है मेरे माल पर कि मैं जितने में चाहूं बेचूं? मेरा इख्तियार नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम कहा बिल्कुल तेरा इख्तियार है भाई, तेरा माल है, तू चाहे तो बेच, न चाहे तो कुछ नहीं। और उनको मजबूरी थी लेने पर। तो कहा कि मुझे तो इतना चाहिए सोना, लेना हो तो ले, न लेना हो तो कुछ नहीं। अब मजबूर उन्होंने, जो आदमी कत्ल किया था वो बड़ा मालदार था, तो उसी के माल में से उठा के इतना सोना उसको दिया। देखो कितना माल इसको। और फिर उस गाय को ज़बाह किया, और उसकी जुबान का कुछ हिस्सा उस आदमी के लगाया तो वो खड़ा हो गया। सारा गांव जमा था, किसने मारा? मेरे इस चचा के लड़के ने मारा। ऐसा करके फिर मर गया वो आदमी। तो अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है कि देखिए
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قیامت میں اسی طریقے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اسی طرح کیسے زندہ ہوں گے لوگ پتہ ہے؟ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب ختم، جبرائیل سے لے کر چوٹی تک ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. پھر جتنی مخلوقات ہوگی اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے آسمان سے، منی کی طرح بالکل باریک اور پتلا اور چکنا پانی آسمان سے گرائیں گے. اس سے گھاس نہیں اگے گی، انسان اگیں گے، جانور اگیں گے، جتنے چرند پرند جتنی مخلوقات ہوگی اس کے کھوکھا، پورا انسان تو کھوکھا ہوتا ہے، اس کا سر پیر ہاتھ جان نہیں ہے، خالی کھوکھا اگ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا. اس کی قبر میں سے مٹی ہو گئی ہوگی، وہ مٹی دوبارہ اللہ اس کو انسان کو کھڑا کرے گا. جانور ہے کہیں بھی ہے تو وہاں سے اس کو کھڑا کرے گا اور اس کا کھوکھا تیار ہو جائے گا. پھر جتنی روحیں مر گئی ہوگی قیامت میں ان تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کہاں کریں گے؟ سورہ اسرافیل جو ہے نا، وہ اسرافیل علیہ السلام کے جس میں سور پھونکیں گے اس میں بھر دیں گے اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو. اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے. اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے سور پھونکو. اس سور کو اندر سوراخ ہوں گے چھوٹے 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 چھوٹے، اور جب پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام، ہر سوراخ میں سے تمام جانداروں کی روحیں نکل پڑیں گی. ہر ایک اپنے اپنے کھوکھے کو پہچانتا ہوگا، اپنے باکس کو پہچانتا ہوگا کہ یہ میرا باکس ہے، اس میں مجھے جانا ہے، تو اس میں سے وہ پہنچ جائے گا. اس طریقے سے انسان کھڑا ہو جائے گا. قدرتی ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. انسان کے بدن کے اندر ایک پوائنٹ ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، انسان کو جلا دو، ذبح کر دو، کاٹ دو، سمندر میں پھینک دو، مٹی بنا دو، کچھ بھی کر دو، لیکن وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ایک ذرہ اللہ نے ایسا ہے، جسے پلین ہوتا ہے، پلین کے اندر ایک باکس ایسا ہوتا ہے، بلیک باکس اس کو بولتے ہیں. تو بلیک باکس بالکل اس کی پچھڑی میں ہوتا ہے. اس پوری اندر کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پلین کی، وہ پوری ایکٹیویٹی اس کے اندر کیچ ہوتی ہے اور اس کے اندر محفوظ ہوتی ہے. جب بھی کریش ہوتا ہے پلین تو سب سے پہلے اس کو چیک کرنے والے اس بلیک باکس کو تلاش کرتے ہیں. بلیک باکس کو تلاش کرتے ہیں، اندر ڈالتے ہیں نا تو وہ کیسٹ کیسی ہوتی ہے، ایسے وہ بولتا ہے، پوری اندر کی ویڈیو اور اندر کی ساری چیزیں وہ سب بتاتا ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے، وہ آگ میں جلتا بھی نہیں ہے، پانی کچھ بھی ہو جائے خراب نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے. اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے. بہرحال تو اسی طریقے سے انسان اور ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ ایک ذرہ ایسا رکھتے ہیں، ذرہ ایک دم بالکل راہ کے دانے، مٹی کے دانے کے برابر ذرہ وہ ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ پوچھڑی جہاں ہوتی ہے نا، پوچھ، ہر جانور کی پوچھ کی ابتدا، اور انسان میں پوچھڑی نہیں ہے، لہذا پوچھ جہاں سے نکل سکتی ہے اس کنارے پہ. کہاں سے پوچھڑی نکلتی ہے؟ پوچھڑی کہاں سے نکلتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پوچھڑی نکلتی ہے یہ جو کمر ہے نا، ریڑھ کی ہڈی، وہ ریڑھ کی ہڈی جب پوری ہوتی ہے وہاں سے پوچھڑی نکلتی ہے. تو ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایک ذرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بالکل باریک سا، جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اسی پر پورا انسان کھڑا ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اسی پر پورا انسان کھڑا ہوگا، اس ذرے پر سب جمع ہوں گے. جس طریقے سے وہ اندر دوسرا قرآن کریم میں اسی سورہ بقرہ میں ایک قصہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، سلا دیا، ایک جگہ پر سو گئے. 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک. اور وہ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، اور گدھے کے اوپر انہوں نے کھانا باندھ رکھا تھا، روٹی وغیرہ. تو وہ گدھا مر گیا، ہڈی ہو گیا، بالکل مٹی ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور وہ کھڑے ہو کر پوچھا کتنی دیر سوئے؟ قال کم لبثت، تو نے کہا آدھا دن، یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھے دن کے برابر سویا. قال بل لبثت 100 عام، ارے 100 سال سوئے ہو تم، تمہارا گدھا دیکھو مر گیا، مٹی ہو گیا. اللہ نے کہا دیکھو کمال ہمارا یہ ہے،
गधा तो मर गया, मिट्टी हो गया, लेकिन उस गधे पर जो खाना रखा हुआ था वो खाना नहीं बिगड़ा है, लम यतसन्ना, बिगड़ा नहीं है। देखो अब क्या होगा, अब कमाल दिखाते अल्लाह ताला। अब देखो वो गधे को हम जिंदा करते हैं तो वो गधा मिट्टी हो गया, हड्डी बड्डी सब, और वो हड्डियां उस पर खड़ी हो जम रही है, एक दूसरे से जॉइंट हो रही है, गोश्त पोश्त और चमड़ा सब उस पर लग रहा है, और अल्लाह ने रूह फूंक दी तो गधा बोलने वाला बन गया, खड़ा। अरे वाह, इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा इसी तरह हम क़यामत में लोगों को जिंदा करेंगे, दिखाएंगे अल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर भी, सूरह बकरा के अंदर जो नाम रखा है वो इसलिए कि इसके अंदर बड़ा अजीब करिश्मा है, अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने एक गाय के छोटे से, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? डायरेक्ट भी खड़ा कर सकते थे उसको, डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अगर डायरेक्ट खड़ी करती तो मानती भी नहीं, इसलिए कि वो टेढ़े नहीं सकते। एक गाय सीधी जबान नहीं कर सकती है तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात सीधे से कैसे मान सकती थी? इसलिए अल्लाह ने इतना घुमाया कि अब नहीं मानोगे तो नई और मुसीबत खड़ी होगी, लिहाजा मान लो। तो बहरहाल अल्लाह ताला की कुदरत, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जब कोई आदमी अपने वालिदैन का फर्मा बरदार होता है, कितनी ये लड़के को क्यों मिला इतना माल, लिखा है मुफस्सिरीन ने कि वो अपने वालिदैन का बड़ा फर्मा बरदार था। उसके बाप का भी किस्सा लिखा है कि वो उसका बाप जब जिंदा था वो छोटा सा था, तो अपने बाप के साथ वो दुकान पर बैठता था, एक आदमी आया, कोई हीरे जवाहिरात का वो कारोबार करता था, तो उसने कहा ये मेरे हीरे ले लो, 80,000 रुपये में मैं आपको दूंगा। बेटे को कहा कम कीमत है, तो उन्हें कहा नहीं, मेरा बाप सोया हुआ है, जब उठेगा उसको पूछ के देखूंगा, अभी नहीं। तो कहा कि ले ले, मुझे जल्दी है, जरा जाना है, 80 में से भी कम दे दे, चलना। उसने कहा कि नहीं, मेरे बाप की नींद, उसने कहा तेरे बाप को उठा के पूछ ले कि मेरे बाप की नींद को मैं खराब नहीं करूंगा, मेरा पैसा जाएगा लेकिन मेरे बाप की नींद नहीं जाने दूंगा, सोया है आराम से सोने दूंगा, उसको कुछ भी हो जाए, 1 लाख रुपये दूंगा लेकिन पूछ के दूंगा, उठ के, जब उठेगा अपने इख्तियार से, उठाऊंगा नहीं उसको, मेरे बाप को उठाऊंगा नहीं। देखिए कितना अपने बाप का फर्मा बरदार, और माँ का फर्मा बरदार का किस्सा मैंने सुना है, इतना फर्मा बरदार अपने वालिदैन का था। जब मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि उसका बाप जब मर रहा था तो, और वो गाय का बच्चा भी छोटा था, ये बेटा भी छोटा था, हो सकता था कि कोई उसके पास ये गाय का बच्चा ले जाए, तो उसने क्या कहा था, जंगल में जाकर छोड़ दिया उसको। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरा बेटा इस लायक नहीं कि इस गाय की हिफाजत कर सके, तू ही इसकी हिफाजत करना और तो उसको वापस लौटाना। अब जंगल में तो दरिंदे भी होते हैं, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। जब बेटा बड़ा हो गया, उसकी बीवी को कह के मरा था वो कि मेरा ये मैंने अल्लाह के हवाले किया है, जब तेरा बेटा बड़ा हो जाए और जंगल में उसको भेजना और अल्लाह के नाम से उसको पुकारना, तो जानवर आ जाएगा। तो जब बड़ा हुआ तो वो जानवर, वो लड़के को भेजा जंगल में, और उसने आवाज दी कि अल्लाह की वजह से, अल्लाह के नाम पर मेरे बाप ने तुझे को भेजा था, तो वापस आ जा। तो वापस आ गई वो गाय, ये वही गाय है। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कानून है, कोई आदमी नेक होता है ना, तो उसकी नेकी का असर उसके बच्चों पर भी पड़ता है, और अगर गुनहगार है, जिंदगी अच्छी अल्लाह की फर्माबरदारी के साथ नहीं गुजारता है ना, उसका असर उसकी औलाद पर भी पड़ता है। अरे जन्नत जितनी बड़ी अजीम दौलत अल्लाह ताला बाप के नेक होने की वजह से बेटे को भी देगा। बेटा थोड़ा सा कमजोर है दीन में, लेकिन बाप मजबूत है ना, अल्लाह ताला देगा उसको भी। ये अल्लाह का मिजाज। आज हमारे यहाँ दुनिया में मिजाज नहीं है, उसका बाप नेक था, वो ये थोड़ी है, अरे उसका बाप नेक था लेकिन ये उस बड़े बाप का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है, इसका लिहाज आदमी को करना चाहिए, जरूर करना, अल्लाह ताला इसका बदला देगा इसको। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, कि जो लोग मुसलमान थे, अच्छी इताअत करने वाले थे, तो हम क़यामत के दिन जन्नत में उनकी ज़ुर्रियत को भी उनके साथ लगा देंगे, अगरचे वो दीन के, लिखा है मुफस्सिरीन ने, अगरचे दीन में कमजोर होंगे लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको
ان کی باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج سکتا. ایمان شرط ہے, ایمان شرط ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا لحاظ ضرور رکھتا ہے. ویسے بھی لحاظ قرآن کریم میں بہت سارے, دوسرا قصہ بھی ہے سورہ کہف میں. وہ قصہ ہے کہ دیوار گرنے والی تھی, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام تھے. خضر علیہ السلام نے اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا. وہ کون تھے؟ وہ یتیم بچوں کا مال تھا اس کے نیچے, اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا مال تھا, اور ان کا باپ نیک تھا. تو اس کی نیکی کا اثر اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی, اور جب بڑے ہو گئے, اس مال کی حفاظت کرنے کے لائق ہو گئے, تو انہوں نے اس دیوار کو خود گرایا اور اللہ نے ان کو وہ مال دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس لیے اپنی زندگی میں نیکی کا پیدا کرنا یہ نہایت ضروری ہے. ہم خود نیک بنے تو ضرور اس کا اثر اپنی اولاد پر بھی پڑنے والا ہے. نیکی کا اثر لا محالہ اپنی اولاد پر ضرور پڑتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو بھی نیک بنانا چاہیے, اور اسی سے اپنی اولاد کی بھی نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اسی سے سورہ بقرہ کی انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے. سورہ بقرہ کا کیوں اللہ نے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے, تو اللہ کی عجیب قدرت اس میں ظاہر ہوئی تھی. تو اس عجیب قدرت سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. کیا سبق ہے اس بقرہ کی اس قصے سے؟ کہ ہمیں اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرنا چاہیے. اس میں چین چورا ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں, بس اللہ کا حکم ہے, بات ختم. میرے نبی کا طریقہ ہے, مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, میرا اس میں فائدہ ہے. بس یہ سمجھ کر اپنی زندگی کو دین پر ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ, قرآن کریم کی نور سے ہمیں بھی نور عطا فرمائیے. قرآن کریم کی ہدایت سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ, متقیوں کا امام بنائیے. متقیوں جیسی ہدایت ہمیں بھی عطا فرمائیے. متقی لوگوں کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی یا اللہ آپ ہو جائیے. آپ کے ہر حکم پر ہمارے لیے عمل کرنا نہایت آسان فرمائیے. ہمارے نبی کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے حکم الحاکمین, ہمارے لیے کوئی نیکی آسان نہیں جب تک آپ ہمارے لیے آسان نہ کر دے. یا اللہ, ہر نیکی کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دیجیے. آپ کی اتنی محبت عطا فرمائیے کہ آپ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آپ کا اتنا خوف ہمیں عطا فرمائیے کہ آپ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. حکم الحاکمین, قرآن کریم کی ہدایت ہمیں بھی, ہمارے بچوں, ہمارے عورتوں, ہمارے نسلوں کو عطا فرمائیے. قرآن کریم کے نور سے ہم تمام کو یا اللہ مستفیض فرمائیے. یا اللہ, اس قرآن کریم کے پڑھنے کو, سننے کو, سمجھنے کو ہمارے لیے آسان فرمائیے, قبول فرمائیے, قبولیت والے صفات پیدا فرمائیے. حکم الحاکمین, بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو قبول فرمائیے, ہر ایک کے گھر والوں کو قبول فرمائیے, ان کے بچوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ, قرآن کریم کا نور ہمارے گھروں میں, ہمارے یا اللہ بچوں کے سینوں میں, ہمارے قبروں میں ہمیں عطا فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.